اس نے جہاد شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ قتل ہو گیا کسی مشرک مکہ کے ہاتھوں۔ جب وہ قتل ہوا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرائے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، خوشی کے آثار آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح میدان جنگ میں آپ کا معمول نہیں ہے کسی کے قتل پر خوش ہونا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی قسمت پر مسکرا رہا ہوں، کتنی تیزی سے وہ کفر سے ایمان میں آیا، اور آتے ہی نہ اس نے کوئی نماز پڑھی، نہ صدقہ دیا، نہ حج دیا، نہ کوئی خیرات کی، نہ کوئی اور کام کیا، جیسے پیچھے سے دوڑتا آیا تھا۔ بس مجھے ایک مرتبہ ایمان کی نگاہ سے دیکھا اور جنت میں دوڑتا ہوا سیر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب نہ تو اس نے کوئی ابھی تک اور کوئی نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، صدقہ کیا ہے، روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں، کیونکہ ابھی چند منٹ تو اس میں ہوئے، اور وہ تو یہ کون سی چیز تھی جو اسے جنت میں لے گئی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کا ایک مرتبہ دیدار تھا جو اسے کفر سے ایمان میں لایا، اور پھر ایمان کے ساتھ اسے جنت میں داخلہ فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کتنے مبارک اور مقدس لوگ ہیں یار۔ آج ہم ساری عمر، فرض کرو کسی کے ماں باپ اچھے ہوں، بچے کو بچپن سے ہی نماز روزے پرہیزگاری پر لگا دیں، اللہ کی طرف لگا دیں، کام بھی دنیا کا اپنا کام بھی کرتا رہے، پڑھتا بھی رہے، جو نظام ماں باپ کا زندگی کا نظام ہے وہ کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی پکا ہو، تو ساری عمر وہ نیکی کرے اور گناہ سے بچتا رہے، تو پھر بھی ہم اس کے اوپر مہر تو نہیں لگا سکتے کہ یہ جنتی ہو گیا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر جنتی اور جہنمی ہونے کی مہر یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں، حضور لگاتے ہیں۔ ہم تو صرف امید رکھ سکتے ہیں کہ جی امید ہے اللہ قبول کر لے۔ جی آپ لاکھوں روپے حج پہ خرچ کرتے ہیں تو کون حاجی کہے گا کہ میرا قبول ہو گیا ہے؟ یہی کہیں گے بھائی کر رہے ہیں اللہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عید نماز پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، تو سب یہی کہتے ہیں بھائی امید ہے اور اس کی مرضی ہے قبول کر لے، ورنہ ہمارا کوئی زور تو نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ لیکن وہاں تو ہمیں صاف پتہ چلتا ہے نا، جس نے ایک مرتبہ مصطفیٰ کا کہا مان لیا اور ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کر لیا، پھر شک نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا۔ کئی اس طرح سے جاتے ہوئے حضور نے دکھائے اور مسکرا کر بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ پیچھے سے کفر سے دوڑا ہوا ایمان میں آیا، اور ایمان کے ساتھ وہ دوڑا ہوا جنت میں داخل کر دیا گیا اسی وقت۔ اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس کی تصدیق فرما دی۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ موضوع آج اس لیے رکھا کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی آج بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں جو صحابہ کرام کے خلاف لوگ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، تو میں کم از کم اپنے سننے والوں نوجوانوں کو، اور میں چاہتا تو یہ ہوں، کئی مرتبہ درخواست بھی کی ہے، لوگ آتے نہیں ہیں، جو کچھ میں تیار کر کے لاتا ہوں، اب جب سننے کا لیے لوگ پورے آئیں گے تو جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا، اب جب میرا وقت ہے تو اب لوگ نہیں ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہاں جی۔ اور پھر جو لیٹ آتا ہے وہ آتے ہی گھڑی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو لیٹ آتا ہے سیدھی نظر گھڑی پہ رکھتا ہے کہ مولوی صاحب 2 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں، خود نہیں پتا کہ کب آ رہا ہوں۔ تو میں نے یہ موضوع اس لیے آج رکھا کہ کم از کم میرے سننے والے تو یار یہ سمجھ لیں کہ جن کو ہم نبی کا صحابی کہتے ہیں، جن کو ہم نبی کی آل کہتے ہیں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اتنے بلند و بالا ہیں، آج کی ساری امت کے نیک لوگ مل کر بھی کسی ایک صحابی مرد و عورت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور میں اس پر قرآن شریف کی آیت پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔
اللہ تبارک و تعالی ان اصحاب رسول کے بارے میں اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفورا رحیما۔ اچھا سے سبحان اللہ کہیں، اور بلند کہیں سبحان اللہ۔ اور جتنے بیٹھے اتنے تو اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں۔ کیا فرماتا ہے یہ سورت مبارکہ النساء آیت نمبر 95 اور 96، دو آیات مبارکہ۔ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کریم نے ان کو زیادہ اجر عطا فرمایا ہے جو جہاد نہیں کر سکے، جو جہاد کے میدان میں نہیں جا سکے، ان پر اللہ نے زیادہ درجہ ان کو دیا ہے جو میرے نبی کے کہنے پر نبی کے ساتھ جہاد میں چلے گئے ہیں۔ وہ درجے کا فرق ہے، درجات منہ، اللہ فرماتا ہے یہ جو درجوں کی اونچ نیچ ہے کہ جہاد والوں کا درجہ بلند ہے، جو مدینہ پاک میں رہ گئے ہیں کسی وجہ سے جہاد میں نہیں گئے ان کا درجہ ذرا کم ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرتن و رحمتن، جو جہاد میں گئے ان کے لیے بھی مغفرت ہے، جو جہاد میں نہیں گئے نبی کے صحابہ ان کے لیے بھی مغفرت ہے، جو گئے ان پر بھی رب کی رحمت ہے، جو جہاد میں نہیں جا سکے ان پر بھی رب کی رحمت ہے۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ سب کو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، فرمایا درجات منہ، درجوں میں اونچ نیچ ہے، جہاد کرنے والوں کا درجہ بلند ہے ان سے جو جہاد میں نہیں گئے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنى، درجوں میں فرق ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے سب کے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ سبحان اللہ، درجوں میں فرق ہے جہاد کرنے والوں کا اور جہاد نہ کرنے والوں کا۔ اچھا کیسے فرق ہے؟ ابھی آپ جتنے دوست آپ آ گئے جمعہ پڑھنے کے لیے، آپ ایمان والے ہیں تو تبھی مسجد میں آئے نا کوئی ایمان کے بغیر جو ہے وہ تو جمعہ پڑھنے نہیں آتا۔ اچھا تو آپ آ گئے ایمان والے مسلمان مومن، آپ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اچھا کچھ ایسے ہیں، درمیان میں نہ بیٹھو، کسی صاحب میں بیٹھو، کچھ ایسے ہیں ایمان والے جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو اب آپ بتاؤ جنہوں نے جمعہ کی نماز پڑھی ایمان والوں نے ان کو ثواب زیادہ ملے گا کہ نہیں؟ بھائی جنہوں نے جمعہ نہیں پڑھا ہے وہ بھی ایمان والے، انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا، وہ دکان پہ بیٹھے ہیں، فیکٹری میں مزدوری میں لگے ہوئے ہیں، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بھائی وہ بھی ایمان والے ہیں۔ لیکن جن ایمان والوں نے جمعہ پڑھ لیا، اب آپ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر ہیں۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ جو جہاد پہ گئے وہ بھی جنتی ہیں، جو جہاد پہ نہیں گئے وہ بھی جنتی ہیں، درجوں کا فرق ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، بعد میں آنے والوں میرے محبوب کے صحابہ پر اپنی زبان بند رکھنا، کیونکہ میں نے نبی کے دیدار کے صدقے میں انہیں جنت عطا فرما دی ہے۔